رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام وعلى صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين، أما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، ناظرین کرام، یہ ایام عزا اور یہ عزاداری اور یہ حسین کا ماتم اور یہ وبا کا زمانہ، اس وبا کے زمانے میں یقیناً قابل تحسین ہیں وہ افراد کہ جو لوگ عزاداری میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ اس وبا کے زمانے میں کچھ تو ایسے ہیں کہ جو پریشان ہیں بیماری کو دیکھ کر کے، اور کچھ حکومت اور کچھ جہاں جہاں بھی لوگ ہیں جس اعتبار کا کلچر ہے ان کا اس اعتبار سے کچھ پریشان حال ہیں۔ لیکن عزیزان ایمان، یہاں پر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ عزاداری نہیں رک سکتی۔ ہر انسان کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی ایام عزا شروع ہونے سے پہلے، اور آج 3 محرم ہو گئی، کہ ایام عزا کیسے ہوگا، جلوس کیسے نکلے گا، ماتم کیسے ہوگا۔ یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری مشکلیں صرف اس جگہ پہ ہو سکتی ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ انسان کھل کے نہیں رہ سکتا ہے، لیکن تقریباً پوری کائنات کے اندر بہت کم ایسی جگہ ہوگی، مجھے نہیں پتا کہ کچھ بھی ایسی جگہ سرزمین پر کوئی ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پر حسین کا ماتم کرنے والا کوئی نہ ہو، حسین کا غم منانے والا کوئی نہ ہو، حسین کا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے عزیزان ایمان، میں یہاں پر 2 چیزیں پوائنٹ کی آپ حضرات کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں سب سے مہم یہ ہیں کہ کائنات سے 2 چیزیں تا قیامت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، 2 چیزیں سرزمین سے قیامت تک کبھی نہیں مٹ سکتی، ایک عزاداری اور ایک شیعہ اثنا عشری۔ اس لیے کہ یہ دونوں چیزوں کی ضمانت کو اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف خدا نے ضمانت لی ہے، دوسری طرف شہزادی کونین نے ضمانت لی ہے۔ توجہ کا طالب عزیزان محترم، یعنی ایک طرف ادھر امام حسین کے غم کو دیکھیں، امام حسین کے ذکر کو دیکھیں، خود پروردگار عالم نے ضمانت لی ہے کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ توجہ کا طالب عزیزان ایمان، تو جس کی ذمہ داری، جس کا ذکر کرنے کا خدا نے فیصلہ لیا ہو، خدا نے یہ اعلان کیا ہو کہ میں تمہارا ذکر کروں گا، اس کے ذکر کو کون روک سکتا ہے؟ جب تک قیامت ہے، خدا جب تک خدا یہ سرزمین کو باقی رکھے گا، جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت تک حسین کا ذکر باقی رہے گا۔ عزیزان ایمان، اسی طریقے سے یہ شیعت ہے، دنیا چاہے جتنا بھی برباد ہو جائے، چاہے جتنا بھی پورا شو ماحول ہو جائے،
لیکن کبھی شیعت نہیں مٹ سکتی، اس لیے کہ شہزادی دعا ہے۔ توجہ کا طالب عزیزان ایمان، تو بہت زیادہ آپ کی خدمت میں مجھے عائل نہیں ہونا ہے، چند چیزوں کی طرف دو چار نکات ہیں جو مجھے بیان کرنا ہے عزیزو۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں۔ توجہ کا طالب عزیزو، دونوں ٹکڑوں پر اگر الگ الگ نگاہ کی جائے تو یقیناً کئی مجالسیں اگر پڑھی جائیں پھر بھی انسان اس چیز کی توضیح، اس چیز کی وضاحت، اس چیز کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ چند منٹ کے وقت میں انشاءاللہ جتنے ہو سکیں گے انشاءاللہ آپ کو کے سامنے میں معروضات پیش کروں گا۔ سب سے پہلا مہم مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جو رسول اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی، یعنی امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ ہے۔ توجہ کا طالب عزیزو، ہدایت کا چراغ ہے۔ ہدایت کا چراغ یعنی کیا؟ ہدایت کا چراغ یعنی چراغ کا مطلب اگر آپ دنیا کی مثال میں لے لیں کہ چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ چراغ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں تک روشنی پہنچائے۔ اب وہ چراغ جہاں بھی روشن کریں گے اس کا جتنا دائرہ ہوگا اس دائرے تک وہ روشنی پہنچائے گا، مگر یہ کہ اگر کوئی چیز اب بیچ میں لا کر کے حائل کر دیں، بیچ سے ایک دیوار اٹھا لیں، بیچ میں کوئی ایسی چیز حائل کر دیں کہ جو اس کی نورانیت کو روک دے، تو جہاں سے آپ روکیں گے نورانیت کو اس کے بعد تاریکی تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے عزیزو۔ لیکن اس میں غلطی کس کی ہے؟ جو آپ چیز حائل کر رہے ہیں غلطی انسان کی ہے کہ بیچ میں ایک چیز حائل کرتا ہے، ایک چیز رکاوٹ کے لیے روکتا ہے، تاکہ ایک چیز رکھ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی نور کی روشنی دوسری طرف نہ جانے پائے۔ لیکن چراغ کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے۔ توجہ کا طالب عزیزان محترم، چراغ کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ چراغ کا کام یہ ہوتا ہے کہ روشنی پہنچانا۔ اب چاہے یہ چراغ کوئی بھی روشن کرے، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے بڑا گھرانے کا ہو، چاہے چھوٹا آدمی ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بزرگ ہو، کوئی بھی چراغ کو روشن کرے گا وہ چراغ کی روشنی سے مستفید ہوگا۔ اس لیے کہ چراغ نے شرط نہیں لگائی ہے کہ تم بچے ہو، تم بڑے ہو، تم بوڑھے ہو، تم بزرگ ہو، تم بڑے ہو، تم امیر ہو، تم غریب ہو، کوئی شرط نہیں۔ اس چراغ کو جہاں بھی روشن کیا جائے گا، توجہ کا طالب عزیزان محترم اگر مثال کو سمجھ گئے ہو، چراغ کو جہاں بھی روشن کیا جائے گا اس چراغ کی روشنی سے لوگ فیضیاب ہوں گے۔ بس عزیزان محترم اسی طریقے سے اسی طریقے سے رسول اکرم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی، یعنی حسین ابن علی ایک ہدایت کا چراغ ہے۔ اب یہ ہدایت کا چراغ ہمیشہ کے لیے روشن ہے۔ اب اس کے لیے قید نہیں ہے کہ کوئی بھی آ جائے، چاہے وہ اپنا ہو بیگانہ ہو۔ اسی لیے تو یہ عزاداری کی جاتی ہے، اسی لیے تو فرش عزا بچھائی جاتی ہے۔ فرش عزا بچھانے کی بھی یہی شرط ہے عزیزان ایمان، اس پر کسی طریقے کی شرط نہیں کہ اس فرش عزا پر چاہے کوئی ہندو ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، چاہے جس مسلک کا بھی ہو، وہ اس فرش عزا پر آ کر کے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی شرط نہیں ہے ہدایت کے سلسلے میں کہ یہ ہدایت فلاں سے مسلک ہے، یا مثلا یہ ہدایت ایک مسلک کے لیے نہیں عزیزان محترم۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام حسین کا غم جو پوری کائنات منا رہی ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ یہ ہم اور آپ کہتے ہیں ہمارا یہ احسان نہیں ہوتا جو ہم یہ کہتے ہیں ہم عزاداری کر رہے ہیں، ہم ذوالجناح نکال رہے ہیں، ہم علم نکال رہے ہیں، ہم مجلسیں کرا رہے ہیں، یہ ہمارا نہیں احسان ہے کہ ہم یہ چیز کر کے امام حسین پہ احسان کر دیں۔ نہیں عزیزو، یہ ساری چیزیں ہم انجام دے کر کے حسین ابن علی سے قریب ہوتے ہیں تاکہ ہدایت حاصل کر لیں، تاکہ ہمیں نجات مل جائے۔ بس عزیزان محترم، تو انسان یہ نہ سوچے کہ یہ عزاداری اور یہ مجلس ہے، یہ ماتم اس لیے کہ امام حسین ہدایت کے چراغ ہیں، یہ روشنی پہنچائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اب کون انسان اس سے فیضیاب ہوتا ہے۔ ہم نے مثال میں دیا کہ چراغ کا کام ہوتا ہے روشنی پہنچانا، چراغ روشن کریے وہ روشنی پہنچائے گا۔ لیکن اگر آپ نے کوئی چیز بیچ میں حائل کر دی تو پھر وہ روشنی پہنچانے سے
قاصر ہے، وہ روشنی نہیں پہنچائے گا اس طرف، اس لیے کہ آپ نے ایک چیز حائل کی ہے۔ بس عزیزان ایمان، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام بھی ہدایت کا چراغ ہیں۔ اب اس ہدایت کے چراغ کے لیے آپ کوئی خود اپنی طرف سے کوئی چیز حائل نہ کریے، یعنی اگر تکبر کی بیماری اگر بیچ میں حائل ہے، آپ کو اس کو ہٹانا پڑے گا۔ اگر غصہ ہے، اگر گالی ہے، بس ساری چیزیں جتنی بھی کمیاں ہیں، چوری ہے، شراب خوری ہے، یہ ساری بیماریاں ہیں، اگر آپ اس کو بیچ میں حائل کریں گے تو یقیناً آپ کبھی بھی فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا امام حسین کی ہدایت سے فیض یاب ہونے کے لیے، امام حسین کے اس نور سے روشنی کرنے کے لیے، آپ روشنی حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان ساری بیماریوں کو الگ رکھیے، اس کے بعد امام حسین کے اس چراغ سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ امام حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ عزیزان ایمان، تو اب ایک مثال اور دیتا چلوں۔ اب یہ چراغ روشن ہے، جس جگہ پہ چراغ روشن ہے وہاں کے نور میں اور کچھ فاصلے کے نور میں کتنا فرق ہے؟ توجہ کا طالب ہے عزیزان ایمان، کتنا فرق ہے؟ یہاں کے نور میں اور وہاں کے نور میں کوئی فرق نہیں۔ نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دونوں برابر نور ہے، نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہاں زیادہ ہے وہاں کم ہے۔ لیکن عزیزو، اتنا تو ضرور کہہ سکتا ہے انسان کہ جتنا چراغ کے قریب جاتا جائے گا اتنا زیادہ نورانیت حاصل کرے گا۔ بس عزیزو، اسی طریقے سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہر انسان حسین کے قریب ہو تاکہ ہدایت حاصل کرے۔ حر کتنا گنہگار تھا، لیکن ساری گناہوں کے ساتھ ساتھ اس نے ساری وہ چیزیں جو حائل بن رہی تھی، ساری چیزوں کو برطرف کیا، حسین کے قریب ہوا اور ہدایت حاصل کر لی۔ تو عزیزان ایمان، ہدایت کے سلسلے میں اسی کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی ایک انسان یہ شرط لگا دے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ امام حسین مصباح ہدیٰ ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں۔ بہت جلدی آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہو عزیزان ایمان، لیکن کچھ چیزیں بہرحال انسان کے ذہن میں جو چیز پیدا ہو رہی ہے، صرف ان کی اشکالات کو بس برطرف کرنے کے لیے انسان یہ سوچ رہا تھا کہ عزاداری یہ رک جائے گی، یہ ماتم نہیں ہوگا، یہ جلوس نہیں ہو پائے گا، یہ ساری نہیں ہو پائے گا، وہ نہیں ہو پائے گا، اور یہ کرونا جیسا وائرس ہے اس کی وجہ سے یہ مشکل ہوگی، وہ مشکل ہوگی۔ لیکن عزیزان محترم، یہاں پر صرف میں رک کر کے دو باتیں اور بھی بیان کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس چیز کا وارث نہیں ہوتا ہے وہ چیزیں مٹ جاتی ہیں، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جو چیزیں لاوارث ہوتی ہیں اس کی زیادہ حیات نہیں ہوتی، اس میں دوام نہیں ہوتا، وہ وقت سے پہلے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے، نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے بہت ساری بہرحال جو افراد گاؤں میں زندگی گزارتے ہیں، جو افراد شہر میں گزارتے ہیں، اور ان لوگوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جس گھر کا وارث نہیں ہوتا وہ گھر بہت دن تک آباد نہیں ہوتا، بہت زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ اس کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کا وارث ہوتا ہے، جس کے گھر میں وارث ہوتا ہے، چراغ روشن کرنے والا ہوتا ہے، وہ کبھی گھر تباہ و برباد نہیں ہوتا۔ عزیزان ایمان، امام حسین علیہ السلام کا وارث موجود ہے پردے غیب میں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ عزاداری بند ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی حسین کے مقصد کو بھول جائے؟ ناممکنات میں سے ہے۔ عزیزو، تو حسین کا غم کل بھی ہوتا رہا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ اب یہ انسان کے لیے کہنا کہ جو رسول اکرم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں، عزیزان ایمان، تو اس مسئلے کے اوپر صرف اتنا بتا دوں کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے ہدایت ملے تو اسے امام حسین کے در پہ آنا پڑے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ حسین سے ہدایت حاصل کرے، یا کوئی وہ انسان جو چاہتا ہے کہ اسے سفینہ نجات مل جائے، اسے راستہ مل جائے، صراط مستقیم مل جائے، تو اسے حسین کے در پہ آنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی یہ نہ کہہ دے، اب بہت سارے افراد یہ فخر کرتے ہیں، ہم نے مجلسیں کی، ہم نے ماتم کیا، ہم نوا کرتے ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں، ہم یہ کرتے وہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنے بخشش کا ذریعہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے انسان جسمانی طور پر
تو آمادہ رہتا ہے، جسمانی طور پہ تو بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے شب بیداری کر دی، میں نے علم اٹھایا، میں نے مجلسیں کی، میں نے یہ کیا. نہیں عزیزان محترم، فقط انسان امام حسین کے در پر جسمی اعتبار سے نہ پہنچے، اس لیے کہ امام حسین کی حکومت فقط انسان کے جسموں پہ نہیں بلکہ امام حسین کی حکومت قلوب پہ ہے، لوگوں کے دلوں پر ہے. لہذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے دلوں کو جھکائے انسان اس در پر. امام حسین علیہ السلام کون سے فعل انجام دیتے تھے؟ یہ کربلا، یہ عزاداری ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام جو ہم یاد کرتے ہیں کربلا کو کہ یہ کربلا ہے، یہ مصباح ہدیٰ ہیں، یہ امام حسین کے جتنے چراغ کربلا میں آئے، یہ ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ اگر ایک ایک انسان کی اگر زندگی کو دیکھا جائے عزیزان محترم، کربلا کے ایک ایک شہید کو دیکھا جائے تو ہر شہید کے اندر کوئی نہ کوئی درس ہے. بڑا آسان ہوتا ہے، انسان کربلا صرف آسانی سے پڑھ لیتا ہے. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے بھائی موجود تھے، خود غازی عباس. غازی عباس کو وفادار کہا جاتا ہے، علمبردار کہا جاتا ہے. کیوں؟ یہ سارے لقب کہاں سے ملے؟ کتنی وفاداری کیا بھائی کے ساتھ. ہم حسین کے ماننے والے ہیں نا، ہم کربلا مناتے ہیں تو کربلا سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہمیں کربلا کیا سیکھ دیتی ہے. فقط ہم حسین کا ماتم کرنے کے لیے نہیں ہوئے عزیزان محترم، یہ سب کچھ عقیدتاً ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھیں کہ کربلا ہمیں پیغام کیا دے رہی ہے. مولا عباس کو کربلا میں وفادار کہا گیا، علمبردار کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ غازی عباس نے ہمیشہ وفاداری کی ہے بھائی کے ساتھ، وفا کی ہے، وفا کے ساتھ پیش آئے ہیں. لہٰذا اگر اب ہم کو اپنے آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم علم اٹھائیں، ہم علمدار بنے، تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر وہ علمداری ہے یا نہیں ہے، وہ وفاداری ہے یا نہیں ہے. کبھی بھی مولا عباس نے امام حسین کے ساتھ دغا بازی نہیں کی. کیا وفا تھی، جو بھی وعدہ کیا سارے وعدے کو نبھاتے رہے. ہمیشہ آقا کہا، کبھی امام کے آگے نہیں گئے. تو وہ چیزیں جو کربلا میں ہوئی، کم سے کم اس درس سے ہم حاصل کریں کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے ہے عزیزان محترم. کربلا کو صرف انسان اس حد تک نہ محدود کر دے کہ فقط علم نکال لے، جو تابوت نکال لے، مجلس کر لے، فرشیزہ بچھا لے. نہیں عزیزو، فقط ان کاموں کے لیے کربلا کو مختص نہ کرے، بلکہ یہ کربلا انسان کی زندگی کو بدلتی ہے، انسان کی زندگی کو بدلتی ہے. اس لیے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو بچایا ہے. جب انسانیت پائی جائے گی تو اس انسانیت کے دائرے میں ہر چیز آ جائے گی. والدین کے حقوق کیا ہیں، بھائی کے حقوق کیا ہیں، ماں بہنوں کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، ساری چیزیں کربلا ہمیں سمجھاتی ہے. لیکن عزیزو، افسوس ہوتا ہے، بہت سارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، معاشرے کا یہ ماحول ہے کہ انسان حسین حسین تو کرتا ہے، لیکن حقیقت معنوں میں وہ حسینی نہیں ہوتا. وہ حسینی کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ کا طالب عزیزان محترم، وہ حسینی کیسے ہو سکتا ہے کہ جس بات کے 3 اولاد ہو، لہذا اب جب 3 اولاد ہیں تو تینوں بچوں کو حق برابر ملنا چاہیے. لیکن فقط ایک اگر کوئی بڑا ہو یا کوئی بھی انسان ہو گھر پہ، اگر وہ سارے حق کو خود لے لے، 2 بھائیوں کو حق نہ ملے، وہ حسینی نہیں ہو سکتا. توجہ کا طالب عزیزان محترم، حسینی بننے کے لیے انسان کو حق بولنا چاہیے، حسینی ہونے کے لیے انسان کے اندر عدالت ہونا چاہیے. کبھی امام حسین علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. ہم فقط زبانی کہتے ہیں حسینی ہیں. آپ معاشرے میں دیکھیں، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اگر کہیں پہ زمین کا مسئلہ آ جائے، کہیں پہ پیسے کا مسئلہ آ جائے، انسان کوشش کرتا ہے ساری جائیداد خود لے لے، چاہے دوسرے بھائیوں کو ملے نہ ملے، دوسری بہنوں کو ملے نہ ملے. توجہ کا طالب ہے عزیزو، غصب کرتا ہے، غاصب ہے وہ انسان جو کہتا ہے میں حسینی ہوں. کہنا بڑا آسان ہے کہ حسینی ہے، لیکن انسان عملی میدان میں کیسے ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے یہ درس نہیں دیا
کربلا میں وہ عدالت قائم کی ہے امام حسین نے، کیا عدل و انصاف تھا. فقط انسان کا لقلقہ زبانی ہے کہ یہ کہتا ہے حسینی ہے. کیسے حسینی ہو؟ ایک ہی گھر میں، ایک ہی زمین پر، ایک ہی جائیداد میں، ایک ہی بینک بیلنس میں، ایک ہی چیز میں، جب سب کا برابر سے حق تھا. یہ کیسے ممکن ہے کہ تم نے پورا حاصل کر لیا، اور جو تمہارے بھائی تھے، جو تمہاری بہنیں تھیں، اور جو تمہارے عزیز تھے، جو اس کے وارث تھے، ان تک کیوں نہیں پہنچایا؟ یعنی عزیزوں، اگر یہاں پہ جملہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ انسان حسینی تو کہتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس طریقے کا کام کرتا تو وہ صرف فقط زبانی حسینی ہے، اندر سے حسینی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو خصلتیں یزیدیوں کی تھیں، حسینی خصلتیں یہ نہ تھی. عزیزو، حسین نے انصاف کیا ہے. خود امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھ لیں الہی رہبر کیسے ہوتے ہیں. الہی رہبر کی پہچان یہ ہوتی ہے، الہی رہبر اس وقت تک سکون سے نہیں رہ سکتے جب تک معاشرہ سکون میں نہ ہو. الہی رہبر اس وقت تک چین نہیں لے سکتے جب تک معاشرے میں لوگ چین سے نہ ہو، انسان اپنی زندگی سے خوش نہ ہو. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ حسین کے فقط ماتم کرنے سے نہیں ہوتا عزیزو. یہ تو ہے انسان جہاں حسین کے ماتم بلند کر رہا ہے، وہاں حسین کے پیغام کو تو دیکھے کہ حسین نے کون سے فعل انجام دیے ہیں کربلا میں. حسین نے عدالت قائم کی ہے. عزیزان ایمان، لہذا ہمارے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جہاں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حسینی ہیں، فقط یہیں پر رک کے پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے دے کہ جس طریقے سے تو چاہتا ہے کہ میں حسینی بنوں، اس طریقے سے میں حسینی بننے کی توفیق عطا فرما. عزیزان ایمان، تو امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، امام حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں. عزیزان محترم، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، قرآن میں بھی ساری چیزیں ذکر ہیں. آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیں، تفاسیر کو دیکھیں، آپ خود جو تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ کتنے افراد ایسے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، اوصیاء ہوں، اور چاہے امام ہوں، جتنے بھی افراد ہیں ان لوگوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی امت کو نجات دی ہے. توجہ کا طالب ہے عزیزو، نجات دی ہے. لیکن یہاں پر میں سب کا ذکر نہیں کر سکتا. ایک تو بہت مختصر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دریا نیل میں راستہ بنا کر کے اپنی امت کو نجات دلائی. جناب نوح علیہ السلام، دیکھیں عزیزو، میں نے کہا آپ سے بیان کیا کہ انسان یہ فخر نہ کرے کہ میں حسینی ہوں، یہ فخر کی بات نہیں ہے. یہ تو جب ہوگا کہ جب معاشرہ دیکھ کر کے آپ کے عمل سے کہے کہ آپ حسینی ہیں، جب آپ حقیقت معنی میں حسینی ہوں گے. اور جب حسینی جب آپ بن جائیں گے تو حقیقت میں آپ کو راہ نجات مل جائے گی. عزیزو، نہ رشتہ داری کام آتی، نہ ناطے داری کام آتی ہے، نہ لقلقہ زبانی کام آتی ہے. انسان فقط اپنی زبان سے تو کہہ سکتا ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں. لہٰذا انسان کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان اپنے کردار میں، رفتار میں، گفتار میں حسینی فعل کو لے کر کے آئے کہ کیسے امام حسین نے افعال کو انجام دیا، کیسے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے. عزیزان ایمان، میں نے یہاں پر اس لیے اس کو نقل کیا کہ یہ ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی اگر حقیقت معنوں میں انسان حسینی نہیں بنا. اس لیے کہ آپ دیکھ لیں جناب نوح کا واقعہ تاریخ میں موجود ہے کہ جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. کشتی بنانے کے بعد یہ حکم دیا سارے لوگ اس کشتی پہ سوار ہو جائیں، اور جتنے افراد کشتی پہ سوار ہوئے سبھی کو راہ نجات ملی، سب کو کنارہ ملا. لیکن جس نے کشتی سے انکار کیا وہ غرق ہو گیا، وہ نیست و نابود ہو گیا. توجہ کا طالب ہے عزیزان محترم. بس اسی طریقے سے اگر انسانیت پائی جاتی ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان حسین کی کشتی پہ سوار ہو. اور حسین علیہ السلام نے کیسی کشتی بنائی ہے، اخلاق کی، حلم کی. یہ وہ کشتی ہے کہ انسان جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر تبدیلیاں پیدا کرے. آج ہمارا معاشرہ پریشان ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے پریشان ہے؟ اس لیے کہ حقیقت معنوں میں ہم حسینی نہیں بنے. عزیزان ایمان، تو جناب نوح علیہ السلام نے کشتی کے اوپر سارے لوگوں کو سوار کیا، کرنے کے بعد لوگوں کو راہ نجات دے دی. اور ایک در امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی کشتی پہ سوار کیا.
دونوں کی کشتی میں ایک بنیادی فرق ہے عزیزو، یعنی جو سمندروں کی لہروں کو چیر کر کے اپنی امت کو راہ نجات تک پہنچا دے اسے جناب نوح کہتے ہیں، جو اپنی کشتی کو خشکیوں میں چلا کر کے اپنی امت کو پوری کائنات کو بچا لے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ عزیزان ایمان، امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو بچایا ہے، امام حسین نے انسانیت کو بچایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ نقل کرتا ہوں عزیزان محترم ربط مصائب کے لیے، کہ امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی، جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں زین سے زمین پر آئے، اس کے بعد لوگوں نے جب امام حسین علیہ السلام کے جسم کو دیکھا تو بعض افراد ایسے تھے کہ امام حسین علیہ السلام سے یہ سوال کیا، بعض افراد ایسے تھے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا، آقا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کے جسم پہ یہ نشان، یہ کون سے ہیں جو الگ نشان دکھ رہے ہیں؟ نہ یہ تلوار کے نشان ہیں، یہ تیر کے ہیں، نہ بھالے کے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بابا وہی کام کرتے تھے جو ان کے بھی بابا کرتے تھے، اپنی پشت پر کھانے پینے کی سامان کی بوریاں لے کر کے یتیم غریب مسکینوں تک پہنچاتے تھے۔ عزیزان ایمان، ہم حقیقت معنوں میں حسینی ہے نا، تو ہمارا فریضہ یہ ہے، آج وبا کا زمانہ ہے، آج اس وبا سے لوگ پریشان حال ہیں، جن لوگوں تک اگر انسان، جو لوگ پریشان ہیں، جن کے ہاں کھانے کے لیے کچھ سامان نہیں، جن کے ہاں پینے کے لیے کچھ نہیں، جو لوگ پریشان حال ہیں اور جو لوگ واقعی صاحب استطاعت ہیں، انہیں خدا حسین کا واسطہ کہ کم از کم اس حسین کے کم سے کم اس نقش قدم پہ چلیں، اس لیے کہ حسین نے انسانیت کو بچایا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کس طریقے سے غریبوں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو یہ سامان پہنچاتے تھے، لیکن عزیزو کیا پتا تھا امام حسین کو کہ ہم کبھی غریبوں کی مدد کریں گے، اسیروں کی مدد کریں گے، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب میری 4 برس کی سکینہ الاتش کی صدائیں بلند کرے گی لیکن کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آئے۔ اے عزادارو، بہت وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب ہمارا امام ہم سے جدا ہوگا۔ عزادارو، ابھی وقت ایسا ہے، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں 2 محرم کو وارد ہوئے، آج 3 محرم ہے۔ کربلا میں کیا عالم ہے، کربلا میں کیا عالم ہے، عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، اولو محمد بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، جناب مسلم بھی ہیں، آزادارو مسلم بھی ہیں، اور سجا بھی ہیں، سارے لوگ ہیں کربلا کے میدان میں۔ آزادارو کتنا اچھا ہے اس وقت، لیکن آزادارو کیا میں بتاؤں، آج خیمے بھی ہیں، بیبیوں کے سر پہ ردائیں بھی ہیں، لیکن یہ وقت کب تک رہے گا؟ فقط 4-5 روز کی بات ہے، فقط چند روز گزریں گے۔ آزادارو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب جناب زینب چاروں سمت دیکھیں گی لیکن انہیں کوئی سوار کرنے والا نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، امام حسین علیہ السلام کی ایک چاہنے والی تھی، یمن میں ایک خاتون تھی کہ جس کا جوان بیٹا اس دنیا سے گزر گیا۔ بڑا آسان ہوتا ہے عزادارو یہ بیان کرنا کہ کسی کا جوان بیٹا دنیا سے گزر جائے، لیکن اس ماں سے پوچھئے، اس باپ سے پوچھئے کہ جس کا جوان بیٹا اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ عزادارو، ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ کیسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے 18 سال کے کڑیل جوان کے قریب گئے اور جانے کے بعد سینے سے اس نیزے کی آنی کو نکالا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، وہ یمن کی خاتون جب اس کا جوان بیٹا گزر گیا، روز اپنے بیٹے کے قبر پہ چراغ کرتی تھی، اپنے بیٹے کو یاد کرتی تھی۔ عزادارو ایک وقت آیا کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوا، اس خاتون نے اپنے بیٹے کی قبر پہ جانا چھوڑ دیا، اس کے بعد فرش عزا بچھایا، سبیلیں لگائیں، لوگوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ ہاں عزادارو، یہ سبیلیں چلا رہی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ خاتون اپنے بیٹے کی
قبر کی طرف بڑھی، کیا دیکھا کہ ایک معزمہ ہے جو قبر کے قریب بیٹھی ہوئی دعائیں پڑھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جانے کے بعد کہتی ہے اے بی بی آپ کون ہیں؟ آپ کو اشتباہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ یہ سننا تھا۔ ان معظمہ نے کہا نہیں ہمیں کوئی اشتباہ نہیں ہے، ہم اسی قبر پہ آئے تھے، یہیں پر دعا کرنے آئے تھے۔ یہ سننا تھا عزادارو، یہ سننا تھا کہ اس بی بی نے کہا اے معظمہ یقیناً آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ میرے لال کے غم میں شریک ہو رہی ہیں اور آپ میرے لال کی قبر پہ بیٹھ کر کے دعائیں کر رہی ہیں۔ ارے یہ سننا تھا۔ وہ معظمہ آنے والی تڑپ گئی، کہنے لگی اے بی بی ارے تم ہی تو میرے لال حسین کے نام پر سبیلے چلا رہی ہو، تم میرے لال پہ ماتم کر رہی ہو، ہم تمہارے لال پہ ماتم کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضا یہی تسلیما لامرہ الہی بحق زہرا بیہا و بالہا و بنیہا صلی اللہ محمد و آل محمد۔